باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر۔ سامعین ذی وقار، ہمارا موضوع سخن ہے افضلیت علی علی الدنیا، افضلیت علی برکائنات اور فوقیت علی علی الانبیاء۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، سننے والے تمام رفقاء کی خدمت میں اپنے آقا سید المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں الساکت عن الحق شیطان اخرس، کہ حق کے بارے میں خاموش رہنے والا گنگے شیطان کی مانند ہے۔ یعنی امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تمام باطل قوتیں، جب تمام طاغوتی طاقتیں حق کے خلاف برسر میدان آ جائیں تو اس وقت ایک حق گو شخص پر، ایک حق شناس شخص پر، ایک حق کی معرفت رکھنے والے شخص پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حق کا دفاع کرے، وہ حق کا ساتھ دے اور اپنی بساط کے مطابق حق کا اظہار کرے۔ سامعین محترم، اگر کوئی بندہ حق کی معرفت رکھتے ہوئے باطل کے خلاف میدان عمل میں نہ آئے تو ایسے ہی شخص کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، ایسے ہی شخص کو امام علی علیہ السلام نے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سامعین ذی وقار، کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا جس کے وہ لائق ہو، اس کو عدل کہتے ہیں، اور اس کے برعکس کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا جس کے وہ لائق ہو، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ سامعین محترم، تاریخ میں بہت سے ظلم ہوئے، بہت سے مظالم ہوئے، جن مظالم میں سے ایک ظلم یہ تھا کہ درباری ملاؤں کے ذریعے سے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کیا گیا، مقام و منزلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گھٹایا گیا، کم کیا گیا، اور سب سے بڑا ظلم اور ظلم کی انتہا یہاں ہو گئی کہ ایسے لوگوں کو نفس رسول کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جن کے ظاہری اسلام لانے کے بعد بھی ان کی گفتار، ان کے کردار میں، تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ در حالانکہ ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر، کہ علی پوری کائنات سے افضل ہے، اور جو بندہ علی کی اس فضیلت میں شک کرے گا اس کا میں محمد مصطفیٰ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضرت محمد مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک علی علیہ السلام ہر انسان سے افضل ہیں، اور جو بھی بندہ علی کی اس فضیلت میں شک کرے گا، ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो बंदा खारिज अज़ इस्लाम है, यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दीन के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये थी फ़जीलत बेज़बान रसूल खुदा। आइए अब हम वो फ़जीलत अम्बिया पर जो अली अलैहिस्सलाम को हासिल है, उस फ़जीलत को ख़ुद बेज़बान अली अलैहिस्सलाम जनाब की खिदमत में अर्ज़ करते हैं। मौला अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत सासा बिन सुहान वारिद हुए, हाज़िर हुए और कहने लगे, या अली अलैहिस्सलाम अंत अफ़ज़ल अम आदम, या अली आप अफ़ज़ल हैं या आदम नबी अफ़ज़ल हैं? तो मेरे आका व सैयद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा सा तज़कियतुल मर्ए नफ्सहु कभी। ऐसा सा इब्न सुहान, अगर कोई इंसान अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करे तो ये अच्छी बात नहीं है। वलाकिन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस। मालिक इरशाद फरमाता है कि जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, उन नेमतों को लोगों के दरमियान बयान करो। लिहाजा इस आयत के ज़िमन में अगर तुमने मुझसे पूछ भी लिया है आदम की अफजलियत के बारे में या मेरी फ़जीलत के बारे में, तो एहसासा सुनिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रग़दन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया, आए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में सकूनत इख्तियार कर लो और जो जी चाहे इस जन्नत से इस्तिफ़ादा करो, इस जन्नत से जो कुछ मुयस्सर हो उससे इस्तिफ़ादा करो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर आप इस दरख्त के करीब जाएंगे तो आपका शुमार ज़ालिमीन से हो जाएगा। तो मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, ऐसा सा जिस चीज़ से आदम को मना किया गया था, आदम नबी उससे रुक न सके और उस दरख्त के पास चले गए, जिसके नतीजे में उनसे तर्क औला हुआ और उनको जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन सासा मैं अली वो हूँ जिन चीज़ों को परवरदिगार आलम ने मुझ अली पर मुबाह करार दिया था, मैंने तर्क लज्जत दुनिया की खातिर उनसे भी इस्तिफ़ादा नहीं किया। तो दूसरा सवाल करके जनाब सासा इब्न सुहान पाक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से सवाल करते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन अंत अफ़ज़ल अम नूह, या अली आप अफ़ज़ल हैं या नूह नबी अफ़ज़ल हैं? तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, अन्ना नूहन दआ अला कौमिही, कि नूह नबी वो शख्स थे जिन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। लेकिन सासा मैं अली वो हूँ, व अना मा दाऊता अला ज़ालिम हक़्क़ी, एहसासा मैं अली वो हूँ जिस बंदे ने मेरे हक़ पे जुल्म किया, मेरे हक़ को गस्ब किया, लेकिन मैं अली वो इंसान था, मैं अली ने उस शख्स के लिए भी बद्दुआ नहीं की। हाँ, अगर तू नस्ब के हवाले से सवाल करना चाहता है तो फिर भी सुन। फरमाया, वबना नूहन कान काफिरा, नूह का बेटा काफिर था, वबनाई सैयद शबाब अहलिल जन्ना, लेकिन मैं अली के फ़र्जंद हसनैन शरीफैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फिर सासा इब्न सुहान सवाल करते हुए कहता है, या अली अंता अफ़ज़ल अम मूसा, या अली आप अफ़ज़ल हैं या मूसा नबी अफ़ज़ल हैं? तो मेरे आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हज़रत मूसा नबी को फ़िरऔन के पास तबलीग के लिए भेजना चाहा तो हज़रत मूसा ने इरशाद फरमाया, रब्बे इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, ऐ परवरदिगार मैंने उस कौम के एक फ़र्द को कत्ल किया हुआ है
اور مجھے خوف یہ ہے کہ اگر میں وہاں تبلیغ کے لیے جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ لیکن میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، احساسا کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ جب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مکہ روانہ کیا تھا اور ایسی قوم کے پاس بھیجا تھا پاک پیغمبر نے مجھ کو جس قوم کا میں نے ایک فرد قتل نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ اس قوم کے خاندانوں میں سے میں نے کسی کا بھائی قتل کیا ہوا تھا، کسی کا باپ قتل کیا ہوا تھا، کسی کا بیٹا قتل کیا ہوا تھا۔ لیکن جب میں علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے حکم پیغمبر کے ساتھ مکہ جا رہا تھا تو میرا دل بالکل مطمئن تھا۔ تو ساسا تم خود انصاف کر، کیا وہ موسیٰ افضل ہے یا میں علی مرتضیٰ افضل ہوں؟ اگلا سوال کر کے کہتا ہے، یا علی انت افضل ام عیسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ نبی افضل ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ساسا، عیسیٰ وہ نبی ہے، عیسیٰ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ وہ شخص ہیں جن کی ولادت کے وقت ان کی ماں مریم بتول بیت المقدس خانہ خدا کی خدمت گزار تھی، لیکن جب عیسیٰ نبی کی ولادت کا وقت آیا تو پاک پروردگار عالم نے حضرت مریم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا مریم اخرج ھذا مقام العبادہ، اے مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ مقام عبادت ہے، مقام ولادت نہیں ہے۔ لیکن ساسا میں علی اپنی فضیلت تجھے بتاؤں، میں علی وہ علی ہوں جس کو اللہ نے خود علی بنایا ہے کہ جب میری ولادت کا وقت آیا تو میری ماں کو گھر سے بلا کر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ ادخلی، اے فاطمہ داخل ہو جاؤ۔ میری ماں خانہ خدا میں داخل ہوئی، میری ولادت ہو گئی۔ اے ساسا اب انصاف کر، جس کی ماں کو وقت ولادت خانہ خدا سے نکالا گیا تھا، کیا وہ بندہ افضل ہے یا میں علی افضل ہوں جس کی ماں کو گھر بیٹھے بلا کر خانہ خدا کا مہمان بنایا گیا تھا؟ اب آئیے ایک واقعہ مولا امیر علیہ السلام کا ایمان کے بارے میں جناب کی خدمت میں افضلیت انبیاء میں سے عرض کر دوں کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم نبی کا قول نقل کرتے ہوئے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو پروردگار نے جواب میں ارشاد فرمایا، اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں رکھتا کہ میں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کریم اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ لیکن آئیے جب ہم امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو میرے مولا و آقا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر میں علی کی آنکھوں کے سامنے کائنات کے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں، میں علی کا ایمان پہلے سے اتنا کامل ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ تھا خود زبان علی علیہ السلام سے ایمان علی کی افضلیت۔ آئیے اب آخری حدیث جناب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ختمی مرتبت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لو ان السماوات والارض وضعت فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی ابن ابی طالب، اگر کوئی بندہ مجھ سے ایمان حیدر کرار کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ اگر زمین و آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے
اور ایمان حیدر قرار کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ ترازو کا وہ پلڑا جس میں ایمان حیدر قرار ہوگا وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا، اور ترازو کا وہ پلڑا جس میں پوری زمین و کائنات سما گئی ہوگی وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔